الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنه كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات وما في الأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی پہلی سورہ نبا تلاوت فرمائی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کا مضمون جو ہے وہ قیامت سے تعلق سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں اور آیتوں میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں اس کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، اکثر علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ سورہ نبا اس میں اس کا مضمون قیامت سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا سورہ یوسف دیکھیے، اس میں بھی اس کا موضوع یوسف کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ یہ سورہ یونس دیکھیں تو اس میں یونس علیہ السلام کا قصہ ہے مختصر طور پر، باقی اور دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ کہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر قرآن مجید کی جتنی آیتیں یا صورتیں ہوتی ہیں، صورتوں کے نام اس کے علامت کے طور پہ ہوتے ہیں، نہ کہ اس کا مضمون۔ ہم لوگ کسی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہی چیز دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں، پھر اسی کے متعلق اس میں اندر اس کا موضوع ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ ایک بہت بے انتہا کتاب ہے، اس میں ہر ایک نصیحت اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت جامع ہے، اس وجہ سے اس کو ایک موضوع بہت کم صورتوں میں ایسا آیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں؟ عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہم نے زمین کا فرش بچھایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تم کو مرد اور عورتوں کی شکل میں یعنی جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور تمہارے لیے نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پوشیدہ یعنی پردہ پوش، دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک روشن گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلے اور سبزی اور گھنے باغ اگائے۔ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے بن کر رہ جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں گے۔ جہنم در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، ملے گا کچھ زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے ہر چیز گن کے رکھی تھی، تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز کا ہرگز اضافہ نہ کیا جائے گا۔ یہ اس میں ایک رکوع ہے۔ آگے کا رکوع اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے بارے میں، حشر کے میدان کے بارے میں اور شروع کے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، انگور اور نیکخیز ہمسن لڑکیاں، چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے، جو زمین آسمان اور اس کے درمیان کا اور ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا ارادہ نہیں۔ جس روز روح اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا جس کو رحمان اجازت دے اور ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب لگا ہے۔ جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جس کو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا، کاش میں خاک ہوتا، یعنی آج مٹی ہو جاتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے جو آپ سے بیان کیا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی نصیحت کی۔ اس کا پس منظر دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافر لوگ مختلف قسم کی قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں مختلف اختلاف کر رہے ہیں، چیمن گوئیاں کر رہے ہیں، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے، پھر سن لو، پھر ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اس میں پھر ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تعلق سے کچھ باتیں فرمائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم نجعل لہ ارضا مہادا، کیا یہ سچ نہیں ہے، یہ واقع نہیں ہے کہ ہم نے زمین کا فرش بچھایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کا جو فرش انسان کے لیے بچھایا ہے، اس میں اتنی چیزیں کام کر رہی ہیں، ہم آپ اس کو جو مطالعے میں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، ہمارے مطالعے میں اس چیزیں نہیں آتی۔
کیونکہ اتنی زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کافی اس کے آرام کے لیے اس میں ہوا، پانی اور سورج کے اتنے فاصلے پر رکھا گیا ہے، جس کی آگے انشاءاللہ بھی تشریح کروں گا۔ اور پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ پہاڑ ہمارے لیے بظاہر لگتے ہیں کہ بیکار کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ میخیں جب ہم کسی چیز کا تمبو گڑوتے ہیں اور خیمے لگاتے ہیں تو اس میں کھوٹی جو گڑوتے ہیں جس کو میخ کہا جاتا ہے، وہ زمین سے جتنی اوپر ہوتی اس سے زیادہ نیچے ہوتی، تب جا کے وہ ٹھہرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ زمین جو ہے ہم نے ڈس بیلنس نہ ہو، اس وجہ سے میخوں کی طرح گاڑا تاکہ زمین ہلے ڈلے نہیں، اس وجہ سے پہاڑ جمائیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں، ازواجا جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کو جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے نیند کو باعث سکون بنایا۔ یعنی اگر انسان کے اوپر نیند نہ آئے تو اس کو بڑی بے چینی ہوگی۔ آپ تصور کریں، نیند جیسی اتنی نعمت چیز اگر انسان سوئے نہیں یا کم سوتا ہے تو اس کے لیے سستی کا باعث بن جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، تمام ساری چیزوں کو اس کے لیے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ نیند جو ہے باعث سکون ہے انسان کو سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اور سائنس کا تجربہ کہتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی 11 گرام کی روح کم ہو جاتی ہے، اور جب انتقال کرتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو 20 گرام کی۔ تو یہ پتہ چلا کہ موت کی قسم ہے نیند۔ اور آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو جیسے وہ دعا پڑھتے ہیں کہ بعد ما امانۃ و الیہ نشور، الحمدللہ الذی بعد ما امانۃ و الیہ نشور، تعریف رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندہ کیا۔ یعنی موت ہی ایک قسم کی نیند ہوتی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو وہ نیند ہی جو ہوتی ہے اس کی موت ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے کہ جنت میں موت انسان کو نہیں آئے گی، تو وہ نیند کہاں سے آئے گی؟ کہ یہ موت ہی کی گویا ایک قسم کی ہے انسان کے اوپر، جو میں نے بتایا تھا کہ سائنس کا تجربہ یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے 11 گرام روح کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جب مرتا ہے تو 20 گرام، تو یہ دراصل آدھی سے زیادہ موت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، انسان کی تمام ساری تھکاوٹ سوتا ہے دور ہو جاتی ہے، دن بھر کام کرتا ہے۔ اور دوسرے آگے جو ٹکڑا آ رہا ہے کہ ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، یعنی رات اس وجہ سے بنائی، اگر رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا تو انسان کو سونا مشکل ہو جاتا، کسی کو کام کرنے کی پڑی ہوتی، کوئی سونا چاہتا تو بڑی دشواری تھی اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ پردہ پوش بنایا، اندھیرا کر دیا، تو وہ چیز جو آدمی دن کی روشنی میں کر سکتا ہے، لاکھ اس میں ہائیلوجن جلے لیکن وہ کام نہیں کرتی جو کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش، رات کو آرام کرنے کا وقت ہے اور اس میں سکون حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دن کو معاش بنایا، یعنی روزی تلاش کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ دن ہے، رات نہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاش، تو یہ دراصل ہوتا ہے دن کو ہم روزی تلاش کریں اور رات کو آرام کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بنائے سبعًا شدادًا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، بہت مضبوط آسمان، ایک نہیں 7 آسمان قائم کیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، یہ دراصل اشارہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف کرتا ہے کہ انسان
اس اللہ تبارک تعالیٰ بنائی ہوئی کائنات پہ غور کرے، فکر کرے، یہ کیسے بن گئے، اتنا بڑا آسمان کیسے بن گیا، زمین کیسے بچھ گئی، پہاڑ کیسے جمائے گئے، یہ دراصل انسان کی اللہ کی واحد ہونے کی دلیل ہے، توحید کی مضبوط کرتی ہے۔ ہم آپ اگر ورد کریں کسی چیز کا تو ایک الگ چیز ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلمہ ہے، جو ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا اور زبان پر بہت ہلکا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کرنا، فکر کرنا، کیسے بن گئی، تو اس کا ایک الگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ جو آسمان بنا ہے 7 شدادہ مضبوط، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ہے۔ اور آگے فرمایا اور ایک نہایت روشن گرم چراغ پیدا کیا۔ یہاں شمس کا لفظ نہ استعمال کر کے سراجن و حاجہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک روشن کرنے والا گرم چراغ، گرم کا استعمال ہوا ہے، گرم۔ یہ اس کو آپ دیکھیں، یہ اتنا گرم ہے اور کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بھٹی سلگا رکھی ہیں جو اتنے سالوں سے یہ برابر اسی طرح روشنی دیتا ہے، چلا رہا، گرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کو مولانا اس کو لکھتے ہیں، اس کا قطرہ زمین کے قطرے سے 109 گنا ہے، یعنی اس کا جو بڑائی ہے 9 گنا زیادہ، اس کا حجم زمین کے حجم سے 1,33,000 زیادہ گنا بڑا ہے، یعنی اتنی زیادہ۔ اور اس کا درجہ حرارت کا یہ حال ہے کہ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اس کا درجہ حرارت۔ اور اس کی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر برہنہ آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرے تو اپنی بینائی کھو دے گا۔ اور جتنے دن سے یہ سورج بنا ہے آج تک اس کی اسی طریقے سے اس کی روشنی دے رہا، اور اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ پر اس کو رکھا ہے، نہ یہ دوری کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے اتنے یہاں زمین پر سردی پڑتی ہے کہ رہنا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنی قریب ہونے کی وجہ سے اتنی گرمی ہے کہ یہاں آدمی کی مشکل رہنے کی جگہ مشکل پڑ جائے۔ تو یہ اتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فاصلے پر رکھا ہے نہ اس میں، اور اسی وجہ سے اگر یہ قریب ہوتا تو تمام ساری اشیاء یہاں کی جو ہیں وہ جل جاتی، اور تمام سارے جو ہے یہاں انسان کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑا مہربانی ہے کہ ایسا اس نے چراغ پیدا کیا ہے کہ واقعی اس کے اندر کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی ہیں۔ اور اس کا آپ تجربہ کریں کہ یہ سورج، اس سے اربوں تارے آسمان میں ہیں اور اس سے زیادہ روشن ہے، جو ہماری زمین تک پہنچتے کئی گھنٹوں اور سالوں لگ جاتے ہیں، اس کی روشنی تک نہیں آتی۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کی دلیل، اور اس کی طاقت ہونے کی دلیل، اور اس کی بڑائی ہونے کی دلیل ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلے، سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ اگر سورج نہ ہو، روشنی نہ دے، گرمی نہ آئے، حرارت نہ آئے، تو یہ کوئی چیز زمین میں پیدا نہیں۔ آپ ایسے جگہ پر کوئی چیز بوئیں اور اس کو دھوپ نہ ملتی ہو، ہوا نہ ملتی ہو، تو وہ ممکن نہیں کہ وہ بڑھ پائے گی، اپنی جگہ پر ٹھہری رہے گی۔ تو اس میں پانی برسانا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ پانی برساتا ہے، سمندر کی بھاپیں اٹھاتا ہے، اس میں نمک بھی ہے، لیکن اگر نمک کسی چیز پر گر جائے، نباتات پر یعنی فصلوں پر، تو وہ چیز برباد ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، نمک
समंदर में छोड़ देती, भापें जोड़ती हैं और खाली पानी उठा लेती हैं, और जिस खित्ते पर बसती हैं उसमें वो सैलाब हो जाता है, उसमें वो नबातात उपड़ती है, गल्ले, सब्जी और घने बाग सब आते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है, यानी फैसले का दिन एक तय है। अगर ये लोग कहते हैं, काफिर क्या ये तरीका था, वो कहते थे कि अल्लाह तबारक ताला का अजाब हम लोग झुटला रहे हैं, तो अल्लाह ताला आखिर ले क्यों नहीं आता, ले आए हमारे ऊपर अजाब, यानी क़यामत आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इन्ना यौमल फैसले का नाम का था, फैसले का दिन एक मुकर्ररा वक्त है। ऐसा नहीं आज अगर कहो आज आ जाए, इसका एक फ़ैसला है, एक अल्लाह ताला ने दिन मुकर्रर किया है, उसका आना अपने वक्त पर आएगी। जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फौज दर फौज निकल आओगे। ये आखिरी सूर का जिक्र है, 2 सूर और कुरान मजीद में बयान हुए, लेकिन ये आखिरी सूर का तज़किरा यहाँ पर है। जब आखिरी सूर फूंका जाएगा तो सारे लोग निकल आएंगे और आसमान खोल दिया जाएगा, हत्ता कि दरवाजे ही दरवाजे बनकर रह जाएगा, यानी ऐसा आसमान खुल जाएगा कि कुछ नज़र नहीं आएगा, दरवाजे ही दरवाजे बनकर रह जाएगा, और पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वह सैराब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर ये बात कही, और काफिरों ने भी कही। जब क़यामत का तज़किरा हुआ तो काफिरों ने कहा, ये आखिर पहाड़ कहाँ चले जाएंगे? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इनसे कह दो कि मेरा रब उनको धूल बना देगा, वो रुई की तरह उड़ने लगेंगे, ये पहाड़ की हालत होगी। यहाँ अल्लाह ताला फरमाया यहाँ तक कि वो सैराब हो जाएगा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना जहन्नमा कानन में सादर में, जहन्नम में एक घात है और सरकशों का ठिकाना। सरकस घोड़े होते हैं ना, उसको आदमी कैसे डील करता है, कैसे, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो सरकस आदमी है इनका ठिकाना क्या है? दोज़ख है, सरकसों का ठिकाना है जिसमें मुद्दतों पड़े रहेंगे। सर्कस लोग ये उसी से बाज आने वाले हैं, उसी से बाज, और जिसमें मुद्दतों पढ़ेंगे। अहकाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसके माने मुद्दतों के। अहकाफ मतलब होता है, जैसे बाज़ लोग कहते हैं अहकाफ का जो हक़ब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब कभी मुद्दत इसकी ख़त्म होगी, लेकिन उसके बाद मुद्दत तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एक और जुमला अल्लाह ताला ने कहा, अबदन, हमेशा हमेशा। एक हक़ब ख़त्म होगा, दूसरा फिर हक़ब लगा दिया जाएगा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, कभी निकलने नहीं पाएंगे। और उसके अंदर उनके लिए क्या होगा? उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल किसी चीज़ का वो मज़ा ना चखेंगे, और मिलेगा वो जख्मों का धोवन और उनके करतूत का भरपूर बदला। और वो किसी हिसाब की तवक्को ना रखते थे और हमारी आयत को उन्होंने बिल्कुल झुटला दिया था, बिल्कुल झुटला दिया था अल्लाह ताला की आयत को, ये काफिरों के। और अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाता है कि हमने हर चीज़ गिन गिन रखी थी, अब मज़ा चखो, अजाब के सिवा किसी चीज़ का हरगिज़ इजाफ़ा ना किया जाएगा। अगर किसी चीज़ का इजाफ़ा किया जाएगा तो सिर्फ़ अजाब में इजाफ़ा होगा, वरना कुरान मजीद में इसी में आया है कि किसी चीज़ का मज़ा वो ना चखेंगे, मिलेगा गर्म पानी और जख्मों का धोवन और उनके करतूतों का भरपूर बदला। जो उन्होंने करतूतें की उनका बदला वो पाएंगे, इस पीप की शक्ल में और खोलते हुए पानी की शक्ल में। और कहीं कहीं पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इनको जख्म खाने को दिया जाएगा और खारदार सूखी घास के सिवा कोई खाना ना होगा, जो ना मोटा करे ना भूख मिटाए।
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عذاب کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، عذاب ہی عذاب ان کو ملے گا۔ پھر آگے سے اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا متقیوں کے بارے میں اور جو قیامت کے مرحلہ ہے اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ یقیناً متقیوں کے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں، یعنی متقی و پرہیزگار کو لے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ کیا ہے کہ انگور ہیں، باغ ہیں خوبصورت، اور ان کے لیے بہترین بیویاں اور لڑکیاں جس سے شب باسی کرنے گے، اور چھلکتے ہوئے جام، اور کوئی وہاں جھوٹی اور بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ یہاں آدمی کہیں گزرتا ہے تو لوگ فحش بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، چاہے جتنا صحیح آدمی ہو اس کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے لا یسمعون فیہا لغوا، کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، لغو جھوٹی بات جس میں کوئی فائدہ کوئی مقصد نہ ہو، ایسی بات وہاں وہ نہیں سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین اور آسمان اس کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کے بولنے کا کسی کو یارہ نہیں، یعنی کوئی آدمی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، زبان درازی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہمارے جو پیری مریدی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پیر بن جاؤ، یہ تمہاری آسانیاں پیدا کر دیں گے اور یہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے چھڑا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کسی کو وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تو خیر الگ کی آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ارشاد فرماتا ہے، جس روز جبریل اور فرشتے سب در سب کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا جس کو رحمان اجازت دے اور ٹھیک ٹھیک بات کہے، وقال صوابا، ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ معزز فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ سے ذکر کرتا ہے، یہاں پر روح اور ملائکہ فرشتے میں وہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے جو ہمارا سب سے خاص اور معزز فرشتہ جبریل ہے، وہ بھی انہی میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی نہ بولے گا جس کو رحمان اجازت دے ٹھیک ٹھیک بات کہے، جس کو اجازت ملے گی۔ ایسا نہیں کسی کا مرید 99% گناہ کر کے آیا ہے اور شرک و بدعت کر کے آیا ہے اور اس کے پیر صاحب اس کو چھڑا لے، یہ قطعی نہیں، یقینی طور پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو اجازت ملے گی جو کم گنہگار ہوگا، جس نے زیادہ نیکی کی ہوں گی اور اس کا گناہ نیکی کے مقابلے میں کچھ پرسنٹیج زیادہ ہوگا، 50% جیسے نیکی ہیں 50% گناہ ہیں، برابر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حق میں سفارش کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ نہ ایسا نہیں کہ آدمی 99% گنہگار ہے، 1% اس کے اندر نیکی باقی ہے، اس کو کوئی آ جائے اور کہے میرا یہ آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دو، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں جو ہوگا وہ ایسا آدمی ہوگا، جسے ایک ضعیف روایت میں ہمارے تمام سارے علماء بیان کرتے ہیں جس کو ترمذی میں لائے ہیں کہ حافظ جو آدمی 10 ایسے آدمی کو بخشوا لے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ ہیں، اور انہوں نے خود کہا تھا جبکہ ان کی بیٹی اور ان کی پھوپھی الحمدللہ مسلمان تھی، فرما بردار تھی، نیک تھی، لیکن تب بھی کہا اے محمد کی بیٹی یہ نہ سمجھا تیرا باپ رسول ہے، تو قیامت کے دن اگر تم پکڑی گئی تو میں تم کو چھڑا لوں گا، اور اے محمد کی پھوپھی یہ نہ سمجھا تمہارا بھتیجا کی رسول ہے
تو قیامت کے دن اگر تم پکڑی گئی تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس کا راوی پکڑا گیا جو اس نے حدیث گڑھی تھی تو اس نے کہا حافظ کم ہو رہے تھے، میں نے سوچا کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اوپر اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دوں تاکہ لوگ حافظ بننے لگیں۔ میرا مقصد برا نہیں تھا، میرا مقصد صرف نیکی کمانا تھا، تو اس وجہ سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹ منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو در حقیقت اس نے جھوٹ بولا اور نبی کی طرف جھوٹ منسوخ کیا، اور فائدے کے لیے کوئی چیز جھوٹ منسوخ نہیں کیا جاتا، وہ بھی نبی کی طرف، اس کو ہم آپ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا میری طرف جو جھوٹ منسوخ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک بات کہے، وقال صوابا، ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الیوم الحق، وہ دن ہے جو حق ہے، برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، وہ دن برحق ہے۔ برحق یعنی اس میں حق کا فیصلہ ہوگا، ناحق کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ابھی جو پچھلی آپ نے آیت دیکھی کہ کوئی نہ بولے گا جس کو اللہ اجازت دے اور ٹھیک ٹھیک بات کہے، اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن برحق ہے، یعنی یقینی طور پر آنے والا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب برحق ہے، حق بات کہی جائے گی اور حق کا فیصلہ بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں اس تعلق سے اللہ تعالیٰ مجرمین کے بارے سورہ کہف کے اندر فرمایا بھی، جب مجرمین کو نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہا جائے گا پڑھو صغیرۃ ولا کبیرۃ، پڑھیں گے، کہیں گے کوئی سی چھوٹی بڑی نیکی جو ہم نے دنیا میں کہ اس میں موجود نہ ہو، سب کچھ اپنے سامنے پائیں گے، اور تیرا رب ہرگز ظلم نہیں کرے گا۔ ایک ان کا ایسا گناہ نہیں ہوگا جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہ گناہ نہیں کیا، اس میں لکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حق دلیل ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب لگا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی کہے اتنے دن سے 1400 سال گزر گئے جب یہ کتاب نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آج بھی عذاب نہیں آتا، تو اس کے ایک زندہ مثال آپ سمجھیے کہ انسان جب مر کے دنیا میں اٹھایا جائے گا، یعنی انسان کی مہلت زندگی، جب تک زندگی ہے تب تک اس کے لیے مہلت ہے، جہاں مر گیا پھر جب اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا، یعنی اس کو ایسا محسوس ہوگا چند گھنٹے یا آدھا پہر دنیا کا لگا، اتنی کم مدت۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا جائے گا قیامت کے جو پوچھا جائے گا دنیا میں کتنے دن رہے ہو، تو وہ کہے گا ایک دن یا کچھ حصہ، یعنی اتنی کم دنیا کی زندگی محسوس ہوگی آخرت کے مقابلے۔ ہم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا نفس کو پاک کیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، باقی رہنے والی۔ کلو علیہا فان، زمین میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے ہیں، اور تیری رب کی ذات ہی باقی رہنے والی۔ تو دراصل یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عذاب سے ڈرا دیا جو قریب لگا ہے۔ انسان مر کے اٹھے گا تو پچھتائے گا کاش ہم نے دنیا میں کچھ کر لیا ہوتا، کچھ سامان کر لیا ہوتا، جیسے ابھی آگے بات آئے گی۔ تو دنیا کی زندگی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حیثیت دی؟ سمندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سمندر میں انسان انگلی ڈالے اور دیکھے کتنا پانی لیتا ہے، جتنا پانی اس کی انگلی میں لگے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی پورا سمندر۔ آپ تصور کریں سمندر کی تہ گہرائی کو کسی کو پتہ نہیں، اتنی گہرائی، اور اس کا پانی
اللہ ہم سب کو اس زندگی کو باقی رکھے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور اس جہنم کے عذاب سے بچائے جو واقعی بہت برا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں قریب وہ عذاب سے ڈرا دیا جو قریب لگا ہے، جس روز آدمی سب کچھ دیکھ لے گا جس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، آگے جو کچھ بھیجا ہے وہ سب دیکھ لے گا، سب کچھ دیکھ لے گا انسان کیا کر کے آئے گا، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں مٹی ہوتا، خاک ہوتا۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جب انصاف کرے گا، انصاف سے مراد یہ ہے کہ جیسے جانور جو سینگ والی بکری ہوتی ہیں بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا اور بدلہ دلانے کے بعد ان کی مٹی کے ڈھیر بنا دے گا، تو انسان بھی کہے گا کاش میں ایسا ہی مٹی کا ڈھیر ہوتا۔ یعنی بدلہ ختم ہو جاتا وقتی طور پر، پھر مجھے جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ تو یہ جو ہے جو فرمائے گا کافر پکار اٹھے گا کہ میں آج سے خاک ہوتا، یہ کافر پکارے گا، مسلمان نہیں۔ مسلمان الحمدللہ توحید والا تو اس میں جنت میں جائے گا بھی، لیکن ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے کہ انسان زمین بھر کے گناہ لے کر آئے لیکن شرک نہ لے کر آئے تو میں اس کو مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو شرک اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ یہاں بہت ساری شرکیں ہیں، بدعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شرک اور بدعات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔